السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام میں کسی بچے کو گود لینا جائز ہے؟ ہاں، گود لے لینا تو جائز ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ نقلی ماں باپ نہیں بنتے۔ آج کل اصلی ماں باپ کا حال پتلا ہے، تو پھر نقلی کیا بنیں گے؟ نمبر ایک، وہ جو ممتا کی محبت ہوتی ہے نا، یا وہ باپ کی شفقت ہوتی ہے، وہ کہیں آپ کو کسی کاپی کے اندر نہیں ملے گی۔ یعنی جو جینون اماں ابا ہے وہی اماں ابا ہے۔ جنہوں نے بچہ اڈاپ کیا ہے، نہ بچے وفا کرتے ہیں نہ ماں باپ وفا کرتے ہیں۔ آج سگی اولاد اپنے والدین کو جوتے مارتی ہے، تو اڈاپ کی ہوئی اولاد سے کیا توقع رکھیں گے؟ ہاں جی، سگے ماں باپ کا حال الامان الحفیظ ہے، تو نقلی ماں باپ نے کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ بچہ اڈاپٹ کرنا تو درست ہے، لیکن اس بچے کو آپ نے اپنا نام نہیں دینا، یعنی نقلی ماں باپ کی ولدیت نہیں دینی، بلکہ بچے کا جو حقیقی ماں باپ ہے اسی کی ولدیت دینی ہے۔ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، یہ معمولی بات ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایسا بندہ جو اپنی ولدیت کی نسبت تبدیل کر لیتا ہے، باپ کوئی اور ہے، حقیقتاً بچے کا باپ کوئی اور ہے اور اس نے بنایا کوئی اور ہوا ہے، تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فالجنۃ علیہ حرام، اس پر جنت حرام ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ اس حرام کام کے اندر ارد گرد جتنے لوگ بھی اس کام میں معاون ہوں گے، ملوث ہوں گے، وہ ان پر بھی کوئی اللہ کی رحمت تو نہیں پڑے گی، اللہ ذوالجلال کا غضب اور غصہ ہی نازل ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ وہ بچہ اگر آپ نے لڑکا اڈاپٹ کیا ہے تو وہ عورت کے لیے غیر محرم ہے، اگر آپ نے لڑکی اڈاپٹ کی ہے تو وہ اس مرد کے لیے غیر محرم ہے۔ اور یہاں پر میں اپنے بھائی اور دوست عبد الرحمن بھائی کا بھی جو ہے وہ سوال ایڈ کر دوں ملتان سے، کہ اسی میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص بچہ اڈاپٹ کرتا ہے، لڑکا اڈاپٹ کرتا ہے، اور پہلے اس کی بیٹی یا بیٹیاں موجود ہیں، تو یہ لڑکا ان کی بچی کے لیے بڑے ہو کر غیر محرم ہوگا۔ اور اگر یہ لڑکی اڈاپٹ کرتے ہیں اور پہلے سے ان کا لڑکا یا لڑکے موجود ہیں، تو پھر ان کا لڑکا جو ہے وہ اس اڈاپٹ کی ہوئی بچی کے لیے غیر محرم ہوں گے۔ اب غیر محرم کے ساتھ خلوت بھی حرام ہے، غیر محرم کے ساتھ بے پردگی بھی حرام ہے، یعنی غیر محرم سے نہ آپ خلوت تنہائی اختیار کر سکتے ہیں، اور جو غیر محرم ہوگا وہ اس سے پردہ ہوگا۔ آپ کی بیوی ہے تو بیوی سے پردہ ہوگا، آپ کی بیٹی یا بیٹیاں ہیں تو اس سے پردہ ہوگا، اگر آپ نے لڑکا لیا ہے تو آپ کی بیٹی سے پردہ ہوگا، لڑکی لی ہے تو آپ کا اگر بیٹا موجود ہے تو اس سے پردہ ہوگا، خود آپ سے پردہ ہوگا، وہ آپ کے ساتھ خلوت اور تنہائی میں جو ہے نہیں رہ سکتی، اور خلوت اور تنہائی اختیار نہیں کی جا سکتی، تو پھر اس سے پردہ کروانا اور اس سے پردہ ہونا جو ہے وہ لازم ہے۔ اچھا جی، اسی طرح یہ جو آپ کا اڈاپٹ کیا ہوا بچہ ہے، یہ آپ کی جائیداد میں سے ایک ٹکے کا بھی وارث نہیں ہے، لوگ اس کو بھی وارث بنا دیتے ہیں۔ پہلا گناہ کیا کیا تھا کہ اسے اپنی ولدیت دی ہے، دوسرا گناہ کیا کیا ہے کہ پردے کے معاملات کو خراب کر دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب بہت گناہ گار ہیں۔ آج معاشرے کے اندر برائی بے حیائی اپنے عروج پر ہے، سگے رشتے جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، تو نقلی رشتوں کی کون پرواہ کرنے والا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں کیا بتا رہا تھا کہ جو بچہ آپ نے اڈاپٹ کیا ہے وہ آپ کی جائیداد میں سے ایک ٹکے کا وارث بھی نہیں ہے، اور آپ اس کی جائیداد میں سے ایک ٹکے کے وارث بھی نہیں ہیں۔ یہاں اڈاپٹ کرنے والے اپنے حقیقی وارثوں کو جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں، اور یہ جو نقلی ان کا بچہ ہے وہ اس کو اپنا وارث بنا دیتے ہیں اور خود اس کے وارث بن جاتے ہیں۔
تو جو اس بندے بندی کے حقیقی وارث ہیں وہ کہاں گئے؟ یہ ایک تو ہو گیا شرعن گناہ، دوسرا معاشرتی طور کے اوپر بھی اس گھر کے اندر دنگا اور فساد ہوگا۔ یہ جو بے اولاد جوڑا ہے، یہ جو بے اولاد جوڑا ہے، ان کے وارث تو ہیں نا، چاہے وہ والدہ ہو اور یا والد ہو، اور اگر والد زندہ نہیں ہے تو بہن بھائی ہیں جی، یا پھر آگے چل کر بھتیجے وارث بنتے ہیں اگر بھائی بھی موجود نہ ہو۔ تو یہ جو بے اولاد جوڑا ہے اور اس نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا اور بچہ ان کا وارث بنتا ہے، یہ بچے کے وارث بنتے ہیں، تو جو حقیقی وارث ہیں، نمبر ایک تو یہ کہ آپ نے ان کا حق مار لیا، اللہ کے ہاں آپ مجرم ہو۔ نمبر دو یہ کہ معاشرتی طور پر کل اس گھر کے اندر فساد ہوگا، حقیقی وارث کہیں گے کہ ہمارا حصہ بھی بنتا ہے، اور پھر یا تو حقیقی وارثوں کو محروم کیا جائے گا یا حقیقی کے ساتھ غیر حقیقی کو بھی وراثت میں سے حصہ دیا جاتا ہے جس کا وہ حقدار بنتا ہی نہیں۔ تو یہ چند شرعی اور معاشرتی خرابیاں ہیں، اور اسی طرح اگر بندہ اس میں دیکھے تو اور بھی کئی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ اگر اڈاپٹ کرنے والا خود صاحب اولاد ہے، اس کی اپنی حقیقی اولاد بھی موجود ہے، اور اس حقیقی اولاد کی موجودگی میں یہ غیر وارث بھی اس کا وارث بنتا ہے، تو پھر حقیقی اولاد کا حق مار لیا۔ اور اگر حقیقی اولاد کل کو کھڑی ہو کہ جی ہم ہی وراثت کے حقدار ہیں، یہ نقلی تو اس کا حقدار ہے ہی نہیں۔ تو الغرض یہ کہ یہاں شرعن بھی کئی خرابیاں اور معاشرتی طور پر بھی کئی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں سب سے بڑی بات، اللہ اکبر اللہ اکبر، جناب نبی کریم علیہ السلام نے زید بن محمد کو جتنا پیار دیا، کائنات میں کوئی اور ہے جو اپنے لے پالک اور اڈاپٹ کیے ہوئے کو اتنا پیار دے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت زید سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام ہیں، اور سیدہ خدیجہ نے جہاں اپنا پورا مال و دولت اپنے تاجدار اپنے تاجدار ختم نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کیا، وہیں سیدہ خدیجہ نے اپنا غلام زید بھی نبی پاک کو دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ زید کے حقیقی ماں باپ آ پہنچے۔ میں بتا رہا ہوں نا، اصل ہوتا ہے، نقل ہوتی ہے۔ زید کے اپنے حقیقی ماں باپ زید کو تلاش کرتے کرتے آخر وہ محمد رسول اللہ کے دروازے پر پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ ہمیں اپنا بیٹا چاہیے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے تھے، لے جاؤ بھائی تمہاری اولاد ہے، لیکن زید نے قربانی دی اور اپنے حقیقی ماں باپ کو چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑنا چاہا۔ جب پیارے نبی نے، جنہوں نے ساری زندگی زید کو پیار دیا تھا، اور آج جب زید کا پیار دیکھا تو پیارے نبی علیہ السلام نے زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب وہ زید بن محمد ہو گیا ہے۔ لیکن اللہ ذوالجلال نے جب وہ سورۃ الاحزاب کی آیات اتاری نا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم، اللہ اکبر، تو زید کو محمد رسول اللہ نے اپنی ولدیت دے دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور زید کو ساری دنیا کہتی تھی زید بن محمد، زید بن محمد، زید محمد کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب اللہ کا یہ حکم نازل ہوا تو زید کو پھر زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے بچپن سے پالا تھا، ہم نے پالا تھا، پوسا تھا، بڑا کیا تھا، اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ولدیت اس سے واپس لیں اور وہ ہم سے اپنی ولدیت واپس لے؟ اسلام جذبات کو نہیں دیکھتا، اسلام حقائق کو دیکھتا ہے۔ ہاں جی، ہم جذبات کے ریلے میں بہہ کر اسلام کی تعلیمات کو پاؤں تلے لتاڑ ڈالتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ
جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ چند چیزیں ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا اور ان کو دیکھنا جو ہے وہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ بھائی جھولیاں پھیلاؤ، اللہ سے اپنی اولاد مانگو۔ اگر اللہ ذوالجلال حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، اگر اللہ ذوالجلال، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑھاپے کے اندر بڑی عمر میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دے سکتے ہیں، اگر اللہ ذوالجلال بڑی عمر میں بوڑھی ہو گئی حضرت سارہ کو اولاد دے سکتے ہیں، تو وہ اللہ ہمیں نہیں دے سکتا؟ علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو مانگنا ہے اللہ کو کان لگاؤ، خود اللہ سے مانگو۔